میری بات آپ کو اس وقت سمجھ لگے گی کہ میرے ساتھ پہلے بتاؤ گے، بعد میں سنو گے. نہیں سمجھے بات ہے، ٹھیک ہے بتا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ تعلق پہلے بعد میں. تعلق تم نے یار ساتھ میں بتاتا ہوں کہ تعلق یہ ہے کہ صحیح صاحب آپ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. اگر میں آپ کو گمراہ کر دوں تب بھی چلنا ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ چلنا ہے. اب آپ کو ویریفائی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں رہے گی. آپ اور اگر ویریفائی تحقیق کرنے لگ جاؤ گے تو میں کہتا ہوں اللہ کے مقابلے میں ایک اور اللہ بنا دیا لوگوں نے. ایک اللہ ہے کتاب میں لکھا ہو 2.5% اور ایک اللہ اس وقت مار مانگ رہا ہے. اب بات سمجھے کہ وہ کہتا کہ میں مانگا تھا تم نے نہیں دیا. کہتے جالب تو گیٹ پہ کیسے آ گیا؟ ہم نے تو بینک میں دیا تیرے سے 2.5% والا اور ہے. نقد اللہ آ جاتا ہے تو اور ہے. اس لیے آپ یہ بات کرو کہ دین کے بدلے تو دین بولتا جائے گا. اس لیے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ دین کیا ہے؟ اعتماد شخصیت کے ساتھ. جب تک آپ کو ایک اعتماد نہیں ہوگا علم کے اوپر کبھی اعتماد نہیں ہوتا. اچھا مثلا آپ کو یہ علم مل گیا نا کہ علم یہ ہے کہ صبح کے صبح یہ نماز یوں پڑھنا چاہیے، یہ وظیفہ کرو یا یوں کرنا چاہیے. پھر ایک اور کتاب ملی یہ صبح کے بغیر چاہیے کیوں پڑھتے کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ. کہتے وہ چاہیے کیونکہ دیکھے وہ میں شروع کیا تھا. کہتے وہ بھی شروع کرو یہ بھی شروع کرو. کہتے انہوں نے لکھا تھا کہ یہ آپ پڑھو کہ یا سلطان مبین، یہ بھی پڑھنا شروع کر دو گے پاگل ہو جاؤ گے. کتابیں پڑھ کے پاگل ہوئے. وہ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس طرح کسی جانور کے اوپر بوجھ لاد دو کتابوں کا، یہ وہ ہیں کتابیں پڑھ کے پاگل ہو گئے، پاگل کر دیا. میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی آدمی آتا ایمان لانے کے لیے تو وہ پہلے اسے تلقین فرماتے ہیں کلمہ پڑھو، پچھلے گناہوں کی معافی، کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو گیا. پھر اسے وہ پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ آپ فرماتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جنگ کا زمانہ ہو آپ جنگ میں جاؤ، امن کا زمانہ ہو تو کاروبار کرو، لکڑی کا دستہ ڈلواؤ اس میں کلاڑی میں. آپ ایسے میں رہا پتا جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور لکڑیوں کو بیچو، بیوی بچے کا پیٹ پالو. یہ اسلام ہے. کبھی آپ نہیں فرمایا کہ 4 کتابیں پڑھ کے آؤ، تمہارا امتحان بھی ہوگا. یہ جو کتابوں والا اسلام ہے نا یہ تو تمہاری کوئی کم بختی ہے. آپ بات میرے تقریروں والا اسلام اصل میں اسلام تھا. مثلا میں آپ کو موٹی بات بتا، ماں باپ کو راضی رکھو اللہ راضی ہے. تم نے کون سا اسلام کرنا ہے؟ ماں باپ سے بحث نہ کرنا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو رشتہ بلند ہو اس کی آگے بحث نہ کرنا. اگر اللہ نے غریب رکھا تو غریبی پہ راضی رہنا، امیر رکھا تو امیری پہ راضی رہنا، انسانوں کو تکلیفیں پہنچانا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو نمازیں پڑھے اس کا شکر ادا کرنا، جو نہ پڑھ سکے اس کا استغفار پڑھنا، توبہ کر لینا. آپ نے علم کو کیا کرنا ہے؟ اور سب سے دنیا میں سب سے بلند انسان جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دنیا میں تشریف لائے، اور اس سے آگے کوئی انسان نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو بھیجنے والا اللہ. جس طاقت کے سامنے حضور پاک جھکے ہیں ہم اس طاقت کو اللہ میں کہہ رہے ہیں. ہم بھی اس کے سامنے جھکتے ہیں. کیوں جھکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدھا کرو، ہم بھی سیدھا کرتے جا رہے ہیں، 1000 بار سیدھا کرتے جا رہے ہیں. ہم حضور پاک کو سیدھا کرتے رہے. حضور پاک نے کہا بندے کو سیدھا نہیں کرنا. اب سمجھ آئے گی بات کہ بندے کو سیدھا نہیں کرنا، میری قبر کو سیدھا نہیں کر لینا. اچھا ہم اسی سیدھا نہیں کرتے. اور کوئی دین میں بات رہ گئی آگے؟ قرآن پاک پڑھ سکتے ہو تو عربی سمجھ سکتے ہو، ترجمہ پڑھ لو، پڑھ لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلاغت نظام ہے، یہی کل کائنات ہے ہماری. اس کے اوپر پڑھا جاؤ، پڑھا سمجھ آ گیا، جاننا سمجھے گا اسلام کیا. سبحان اللہ آنکھوں سے دیکھا تیرا کلام یا رب العالمین، تیری دنیا آنکھوں سے دیکھی ہے. خالی کلام میں پڑھتے رہ جانا. یہ بھی کلام لکھا ہوا ہے، کلام مجید ہے. کون سا؟ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، انسان، ان کو غور سے دیکھو، اللہ کی عبادت کرتے جاؤ. میں کہہ رہا ہوں عبادت کیا ہے؟ راضی رہنا ہر حال میں. بس تبلیغ ختم ہوگی. اب آپ نے کیا سن لیا؟ ہو آپ نے سن لیا سعد بن ابی وقاص نے یونیورسٹی چیلنج کے اندر پتہ نہیں کیا کہہ دیا. آپ چلے ریڈیو ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے. وہ کون سا خلیفہ، کون سا، یہ کون سی مطلب بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے، میرے خیال یہ 34 صدی ہجری کی بات ہے. آپ 34 ہجری میں پاگل ہو جاؤ. نہیں یہ تو ہندوستان کے زمانے کی بات ہے، یہ تو بڑی دیر کی بات ہے. 17ویں صدی کا یہ واقعہ ہے. 18ویں صدی میں پیش آیا، 19ویں میں آپ 22 میں بھول جاؤ گے. اصل واقعہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی 60 سال سے زیادہ نہیں ہے. آدھی سے زیادہ گزار چکے ہو، مبارک ہو. باقی بھی ٹام حالات پہ چلی جا رہی ہے. کچھ عمر 100 کی گزار دو گے. آدھی سے زیادہ گزار چکے ہو، مبارک ہو. باقی بھی ٹام حالات پہ چلی جا رہی ہے.
کچھ عمر سو کی گزار دو گے، پیسے گن گن کے جو رات کر رہے ہو. اب بات ہے مایا گن گن رہن ہوئی، آئی چور کی بار، سویا مورخ لٹ گیا، اب مانگے دوجی بار. وہ مایا گن گن کے رات آ گئی، چور صاحب لے کے چلے گئے. اب وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے یار ایک بار اور کہاں سے، ایک بار کہاں ہوتا ہے، ایک بار جہاں سے ہوتا ہے. یہ کل کائنات ہے، جھگڑا کیا کرے. یہ مولویوں کا رزق وابستہ ہے تبلیغ کے ساتھ، بیچاروں کی دکانداری مجبوری ہے. آپ میری بات ہی سمجھ رہے. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں، اتفاق سے آپ سارے لوگ ہو، یہاں اس کمرے میں آنے کی آپ لوگوں کے ساتھ ماہوار فیس کتنی مقرر ہوئی؟ ہاتھ کھڑا کرو. ہوئی؟ آپ بتاؤ کہ نہیں ہوئی؟ صحیح صاحب نہیں، تیرنا ہونے کی ضرورت ہے. ہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دین جن کا شعبہ ہے تبلیغ رزق کا، کیا ہے؟ لوگوں کو پروفیشنل جو ہے نا، پروفیشنل مبلغ جو ہے وہ بیچارہ ملاوٹ کر جاتا ہے. سنی ہو یا شیعہ ہو. اللہ شیعہ ہم نے ذاکر ہمارے بڑے دوست تھے. اب وہ ہر سال مطلب سناتے، واقعہ سناتے کربلا کا. اور اکثر ہمارا بہت مشہور ایک ذاکر ہمارا دوست تھا، بڑے ہی دوست تھے. کئی مطلب آپ کے مطلب نمی گال سنا بھی تھا نا، اللہ کربلا تو پرانی تو نمی کی سنا نہیں. کہ 4 کبوتر والا واقعہ تھی پہلے سنا تھی کہ امام پاک کی لاش سے 4 کبوتر آئے، واقعہ ہوئے سارے بدلے میں سنا. نمی اور کا نمی سنا دی، میں ابھی دیتے نمی گال نہ سناؤ، تو پرانا غم میرے آندے. اب آتا ہے تو نمی واقعہ جو ہوتا ہے نا اسلام میں، یہی بدعت ہوتی ہے. اسلام میں نیا واقعہ کون نہیں ہوتا. اب پرانے واقعہ پہ چلے جاؤ جی. ہم کہتے ہیں کہ 1300 سال کا واقعہ نکال دو اسلام کی تاریخ سے. کیا ہے یہ؟ پچھلا واقعہ ہے، نکال دو. کتابیں بھی نکال دو. غزالی صاحب کو بھی رخصت کرو. ایک بندہ جھاڑتا درویش واقعہ، وہ بیچارے مار کھانے لگ گیا، کہیں بحث ہو رہی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے گلے سے نکالتے رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ تو عزت والی بات ہے نا، حضور پاک کے مطلب پسندیدہ تھے. وہ پسندیدہ کے پہلے بات سن لو. پسندیدہ یہ ہے کہ جب حضور پاک تشریف لے گئے نا معراج شریف، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ پرانی مطلب پیغمبروں کے برابر، نبیوں کے برابر مقام ہے، کوئی آنے والے زمانے کا کوئی عالم دین دکھاؤ علماء میں سے کوئی ایک. اچھا، آپ نے فرمایا غزالی کی ذرا بلاؤ. ابھی غزالی پیدا ہو گئی. اچھا آیا غزالی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی سوال بولو. تمہارا نام؟ انہوں نے کہا غزالی بن محمد، اور پورا شجرہ دسو سنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کہا میں نے تم سے تیرا نام پوچھا تھا، تو ابا کا نام کیوں بتا رہا ہے؟ کہتے اچھا موسیٰ علیہ السلام آپ کو یاد ہے اللہ نے پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو نے کہا سا ہے، اس سے میں پتے بھی گراتا ہوں، اس سے میں جانور بھی جاتا ہوں. حضور پاک کے ہاتھ میں سا تھا، حضور پاک نے تجھے پاؤں میں مارا. چپ، پیغمبر ہے نہیں کہ چپ ہوئے. مقام کا ادب کا مقام ہے، اس کو شرمندہ نہیں کرتے پیغمبر کو. جب وہ ادب کے مقام وہ چھپ ہو گئے نا. کہتے ہیں جب غزالی پیدا ہوئے نا پاؤں پہ نشان تھا. میری اتنا فیوریٹ غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اب میں درویش کی بات سناتا ہوں کہ درویش سے بحث ہو رہی، امام غزالی کے درس ہو رہا تھا. کہتے سمجھا امام غزالی کو؟ دیکھا کتنے بڑے مقام ہے. کہتا میں امام غزالی کو نہیں مانتا. وہ درویش میں جو چاقو نکالو پھر اس کو مارو. تو امام غزالی کو ہی مت کر. میں کہتے تو بہت گدھا آدمی ہے، تو درویش نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تجھے مکر ہے، تو مجذوب کدھر سے آ گیا؟ انہوں نے کہا دیکھو اتنا دور میرا دماغ نہیں جاتا. کوئی پتہ نہیں کب کب آدمی پشتو کی بات ہے امام غزالی یا تو میرے سامنے تو میں اس کو مانوں. کہتے پیچھے ماضی میں نہیں جاتا. کہتے گدھوں کے ماضی میں جانا تو میں امام علی کیوں نہ مانوں؟ تو جب ماضی میں تم جا ہی سکتے ہو تو تم حضور پاک سے میرا علاوہ کرنے جاتے ہو. تو جب جانا ہی تم نے دور ماضی میں ہے، 2 قدم آگے پہ امام علی کی بارگاہ پہ چلے جاؤ. کہتے امام مانا تو پھر ہم نے ایک مانا، کتنے کتنے امام مانتے جاؤ گے؟ پھر یہ عقیدے جو ہے نا آپ کی، وہ آدمی پریشان ہوگا اسلام کے نام پر. جب بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر، کیا کہا؟ بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر جاڑ کے اٹھے اپنا دامن. بس یہ ان کی حالت ہوتی ہے، ہر جگہ جانا اور دعا کرنا، خیال کرنا یا اللہ کو شاید پھر ساتھ نہ چلی جائے. کوئی ایک محفل کے اندر پکے ہو جاؤ، وہی تمہارا ایمان ہے. ہر جگہ جانے والا یا منافق ہو جائے گا، یا گمراہ ہو جائے گا، یا پاگل.
یہ رستے رستے کی بات ہوتی ہے. اس لیے مطلب امبار علم کے سننے والا ایسے زیر بار ہو جائے گا. زیر بار جانتے ہو؟ اس کے اوپر خاص پڑ جائے گا. اور یہ بڑی چلنے والی بات ہے. اس نے یہ کہا, اس نے وہ کہا, اس نے کہا جناب یہ بتاؤ اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ کہ مول صاحب بتایا اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ اس درویش نے کہا یہ کہتے ہیں. اور پیر صاحب بتایا یہ اسم اعظم. میں اسم اعظم کی تلاش میں جا رہا تھا. ان کا سارے گدے اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ بھائی اسم اعظم ہی ہوتا ہے. جس نام کو تو وید کر لے وہ اسم اعظم ہے. اللہ کا کوئی اسم جو ہے وہ اسم اعظم ہے. تم اس کا ورد کر لو, تم اس کے اوپر کار بند ہو جائے, اسم اعظم ہے. اسم الہی, ہر اسم الہی اسم اعظم ہے. اب بات سمجھ آئے بتا, ورنہ اسم اعظم کسی ایک کو بنانا ہے, یہ وہ آپ بتاتے ہیں یہ مولوی باتیں کا. یہ واقعہ اب میں آپ کو یہاں تک بات بتاتا ہوں, گمراہ تو تم ہو جاؤ گے سند کے بغیر, کہ آج کی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے. آج کی رات میں نے کہا کہ لیلۃ القدر ایک رات آئی ہے ساری کائنات میں. کہا بھائی بتا, ایک رات ساری کائنات میں ایک دفعہ. ہاں کدھر سے آپ بتا بات سمجھ. معراج شریف کی رات ایک, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوا. کون سا آپ پڑھو آپ صاحب. ہاں کہتے ہوا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلم رات کو, من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ, مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک. اور یہاں بات جلدی جلدی میں کہا جو دکھایا اس کو دکھایا, جو ہوا سو ہوا. ایک کب ہے اس مہینے, یہ واقعہ کب ہوا نا گزرے بیٹھی ایک ہوا. جس نے حضور پاک یہ واقعہ سنایا نا اس رات کا واقعہ ہے. یہ کس واقعہ ہے؟ اس رات کا واقعہ. ایک ہی دفعہ ہوا حضور پاک کا معراج. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ یہ کہو کہ آج کی رات معراج شریف کیا ہے تو پھر یہ ایک یاد بنانے والی بات ہے. وہ رات تو نہیں ہے نا. اب آپ ایمان کو گمراہ کر لو. تم آج کی رات مطلب بتا رہے ہو کہ آج حضور پاک کے معراج کی رات ہے. وہ آج کی رات نہیں ہے, وہ رات آئی ایک رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تشریف فرما تھے, اور جب آپ کو معراج عطا ہوا, اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, اور پیغمبروں کا واقعہ, اور پھر کعبہ قوسین اور ادنا سارا واقعہ, اور پھر دیکھا جو دیکھا اور ہوا جو ہوا. کب کا واقعہ ہے؟ حضور پاک کا واقعہ ہے جب آپ موجود تشریف فرما. آج کی رات نہیں ہے, پچھلے سال والی رات بھی نہیں تھی, 1400 سال پہلے کی بات ہے. اب 1400 سے 20-25 سال آگے پیچھے ہو گیا. کب کی واقعہ ہوتا, اب کی بات ہے. وہ رات ایک ہی رات. اب جو مولوی آج کی رات بچے جلا کے بٹھا لے کے آج کی رات ابراہیم کی رات ہے, آج حضور پاک کی رات ہے, تو یہ تو بنانے والی بات ہے. ادب سے بچے تمہارے مصروف ہو جائیں. آپ تو بات سمجھائی کیا ہو, ادب پیدا ہو جائے, حضور پاک کی یاد پیدا ہو جائے, حضور پاک کا ذکر پیدا ہو جائے, ضروری بات ہے. لیکن سمجھنے والوں کے لیے معراج کب ہوا؟ حضور پاک کا معراج ہوا. نام اس کو ہم آج کی رات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آج کی رات. اب یہ جو کہہ رہے ہیں آپ آج کی رات, جس شخص کو آج کی رات میں وہ رات نصیب ہو جائے ملنا, وہ شخص کہہ سکتا ہے آج کی رات. تصور تصوف دونوں چیز آ جاتی. سب یہ ہوا کہ ان انسانوں کا, پرانے انسانوں کا, ان بزرگوں کا, ان راتوں کا, ان ایام کا ایک سلسلہ براہ راست موجود ہے تعلق کے ساتھ, اور وہ آپ کو اس وقت تعلق دے گا. کیا کرے گا؟ آپ جب بیٹھو تو آج کوئی نئی معراج کی رات نہ دریافت کرنا. کیا کرو کہ یا رب العالمین آج ہم بیٹھے ہیں, اپنی اس معراج کی رات کا کوئی ایک جھلکی ہی صحیح وہ دیکھنے کی کوشش کرو. اب بات سمجھ رہے کہ اس معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضور پاک کے معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے صدقہ آج کی رات ہمیں کوئی اس کا آخری صحیح, کوئی جھلکی صحیح, کوئی انعام ہی صحیح, کوئی نوازش ہی صحیح. تو یہ بیٹھ کہ آج میں معراج دیکھنا ہے, آج کیسے دیکھو گے؟ یہ مولوی بتاتا ہے. کچھ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں, اس لیے مطلب یہ بات نہ کرنا. اب براہ راست بات کرو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی بات کرو, ان کی یاد کی بات کرو, اور یہ جو ادھر ادھر کی بات نہ کرو. فلسفہ, دین, کتابیں پڑھ کے, ایک نئی کتاب آ گئی ہے مرنے کا منظر, موت کے بعد کیا ہوگا, وہ پڑھ کے نہیں جناب وہ پاگل ہی ہوگا بندہ. کہتے کیا ہو گیا؟ کہتے بچھو ڈڑو. آپ بتاؤ یہ لکھا ہو بچھو ڈسیں گے؟ کہتے مجھے آپ لکھا ہو
وہ لینگویج ہے تمہیں بچو چڑھ دیں گے پڑھنے والی خط لکھا ہوا سے اور تمہیں اسے لکھتا ان کا بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد بچو تمہیں نہیں رکھ دیں گے کیونکہ تم ہو گئے ہی بچو کس کو رکھ دے گا کہ میں کہوں گا میں کہ تم نہیں ہوگے تو قبر میں جو ہوگا وہ تمہارا وجود ہے جس کو تم چھوڑ چکے ہو گئے جس سے تمہارا لباس ہے تم چھوڑ جاؤ تو اس کو کیا ہو جائے لباس جل جائے کیا فرق پڑتا ہے جب تم ہی نہیں ہو اس میں جب تک تم موجود ہو لباس کو خطرہ نہ ہونا چاہیے تم موجود نہیں ہو لباس جہاں جائے سو جائے بڑی مشکل سمجھتا ہے انسان یہ کتابیں یہ آپ کے واقعات یہ سارے مطلب تبلیغیں اس سے آ کے ماڈرن مین پریشان ہوا خاص طور نوجوان کا تجربہ آپ معافی چاہتے ہیں اور نماز پڑھنے کا عید کی بندہ مول صاحب نے برملا کہہ دیا کہ ہوں عید کس منہ نہ پڑھنا ہے تراویح تو پڑھنی ہے صاحب کا یہ نے بتا دیا کیا کہا کس منہ سے عید پڑھنے آ گیا ادھے بندے شرمندہ کی وجہ واپس چل جان یہ بات اس لیے بڑا بڑا حساب کرنا جان کرنا کئی مولویوں کے نرگے میں نہ آنا حقیقت کے نرگے میں رہو اچھا حقیقت یہ ہے زندگی میں کچھ نیکی کام کر لو اس کے بعد اگر نیکی کا عمل کرنے کی توفیق نہیں رہے گی پھر ختم ہو جاؤ گے تم ہاں جی اور بولو ہاں نوجوان ملت بولو ہاں بولو کوئی آدمی ہاں اشفاق بولے گا ہاں حد فاصل ہوتی ہے پرائرٹی جب دونوں میں ایکوئی بیلنس ہو جاوے کہ دونوں برابر کی ہیں کہ یا اس وقت دین بچا لوں یا دنیا بچا لوں تو وہاں جو چیز آپ بچا سکتے ہو وہاں سے آپ کا ٹیسٹ معلوم ہوگا یہ حد فاصل ہے کہ دونوں چیزیں اوپن ہیں آپشن دونوں اوپن ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ کماتے وقت اگر کمانے میں تھوڑا جھوٹ بولنا پڑ جائے تو تم نے اپنی محنت میں تھوڑا ایمان شامل کر دیا ایمان کا ایک ٹکڑا ڈال دیا ہوتا ہے پاسنگ ہوتی ہے وزن کر رہے تھے نا کہ کچھ وزن کام تھا ان کا تھوڑا ایمان ڈالا اس میں کہتے جی قسم بالکل پوری ریٹ پہ ہم نے لیا اتنا نفع ہم لے نہیں اتنے برابر کر دے رہے ہیں ہم تو ارے تھوڑا جھوٹ بول دی اگر تم سچ بولو تو نفع بڑا بے شمار ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ اللہ پر اگر بھروسہ کرو رب اس کو مانو ہزار آپ مصیبتیں ٹل جائیں گی تمہاری اس لیے رب کو ساتھ رکھا کرو کہ یا اللہ تو آپ ہی بتا دے کیا کاروبار ہے یہ کاروبار آباد رہیں گے شاد رہو گے زندہ رہو گے مقصد یہ ہے کہ کوئی غریب ایسا تذبذب میں نہیں رہتا یہ جو دولت مندی ہے یہ تم دیکھو دولت کی ٹربل دیکھو کیا کچھ ہوا پڑا ہے ویسٹ میں آپ لوگ جھوٹ سے بچو منافقت سے بچو چلو اور کچھ سے بچو کسی اور مسلمان کو پریشان کرنے سے بچ جاؤ چلو کسی کام کر لو وعدہ کرو ہم مسلمانوں کو پریشان نہیں کریں گے مسلمان کون جو ادھے ہیں یہ کچے ہیں پکے ہیں ان کو نہیں کریں گے تو بات سمجھ آ رہی اور کبھی بدلے میں ہم آپ سیٹ نہ کرو انسانوں کو معاف رکھو آرام سے بدلے چلتے جاؤ اور دین وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج کی رجوع کرو اور تم کتابوں کے علم نہ کرو کیا کرو رجوع کرو آج بھی اللہ کا موجود ہے اللہ بتاؤ کون آدمی اس کے یقین ہے کہ اللہ موجود ہے چودھری صاحب اللہ موجود ہے اب تب ہے نہیں پہلے موجود تھا آج بھی ہے لو جس اللہ نے کلام پاک بھیجا وہ آپ موجود ہے وہ چاہے تو تمہیں علم نہیں دے سکتے کرا دے وہ چاہے تو تمہارے اوپر ہزار قسم کے مطلب نوازشیں کرتا ہے وہ براہ راست اللہ کو پکارو تمہارے اوپر ساری منزلیں علم کی آسان ہو جائیں گی اللہ ہے نا آج بھی اللہ کے حضور ہے نا آج ہیں تو تمہیں کتابوں سے کیا ڈھونڈنا پکارو جواب ملے گا آسک اینڈ یو ول بی گیون مانگو اور تمہیں ملے گا تلاش کرو تم پالو گے کھٹکھٹاؤ دروازہ کھلے گا کیا ہوگا ہاں مجھے پکارو میں سننے والوں پاس ہوں تمہارے پکارو کسی ہے مطلب یہ کہ اللہ قریب ہے اللہ کو پکارو دین قریب تمہیں نہیں سمجھ آتا دین کے ذریعے سے مطلب تم اللہ کو ڈھونڈتے اللہ براہ راست تمہارے ساتھ آگے کون سا فہنما تولو جدھر آپ جا کے دیکھو اللہ کا چہرہ ہی چہرہ ہے ہوگا تو کوئی بات اور فی انفسکم اس کا کیا معنی تمہاری سانسوں میں تمہارے نفس کے اندر ایک اور جہاں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو
جدھر ہو ساتھ ہے. یہ سوچ کے دیکھو نا ذرا. پھر یہ نہ کہنا کہ یا اللہ اس پر کاروبار کو دوسرا ہم کر رہے ہیں تو مہربانی کر کے کوئی اور کاروبار کرو اپنا. اب یہ نہ کرنا. بس اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. معکم جہاں تمہارے ساتھ جس حال میں تم ہو. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا ذکر کرو کروٹ کروٹ جس طرح بھی ہو, لیٹے ہوئے ہو, جاگتے ہوئے ہو, جس حال میں. اور میں سنتا ہوں. تو میں کہتا ہوں آج کے زمانے کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ ماڈرن مین وعدہ نہیں پورا کرتا. اللہ تم سے پوچھے گا. ایک آدمی سے نے پوچھا بھائی دیوی تو نے وعدہ نہیں پورا کیا. کہتے میں نے وعدہ پورا کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا ابھی, اس لیے وعدہ پورے کرنے کا وعدہ کرو. اس لیے میرے ساتھ وعدہ کرو. کیا وعدہ کرو؟ اب یہ برملاق ہے نا سب نے ہم کہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ہم اپنے وعدے پورے کریں گے. کیا وعدہ کرتے ہیں؟ ہم اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. پچھلے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کریں گے. ٹھیک ہے منظور ہے. آپ ایماندار ہو میری نگاہ میں. کیا ہو؟ مسلمان ہو, ایماندار ہو, تم سچے ہو. بھائی یہ اتنی سی بات ہے, اس کو نکال دیا جائے. جو بھی وعدہ کیا پورا کر, یا وعدہ نہ کرو. کہتے ہاں یہ بات ہے تو صحیح, لیکن وعدہ نہیں کرتے. کوشش کرتے جب وعدہ کرو پورا. ایمان ایمان ہے. اور حضور پاک آج بھی موجود ہیں. یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں, آپ پکی اطلاع دے رہا ہوں. آپ انہیں پکارو, اللہ کے فضل سے ضروری ہے. اور باقی ادھر ادھر رابطے شابطے سے بچو. آپ کو میں نرم الفاظ میں کہا جا رہا ہوں, بس سیدھا سادہ براہ راست رابطہ رکھو. کیا کرو آپ بتاؤ حضور پاک کے براہ راست رابطہ, اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ. اللہ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ساتھ ہے. وہ ہر وقت چاہتا ہے کہ تم سجدہ کرو, اللہ کا سجدہ کرو, اللہ کو پکارو. سارا ایمان چاہیے. کتابیں نہ پڑھنا دین کی, بس کافی ہے. نہ ٹائم نہیں ہمارے پاس. دین کی کتاب نہ پڑھو, ماں باپ کی کتاب پڑھ لو, ان کی عبادت کر لو, سجدہ کر لو, بس کافی ہے. وعدے پورے کر لو, حضور پاک کی محبت کر لو. بس اللہ کے ساتھ باتیں کی کرتے نائی میں, سچی سچی باتیں. ٹھیک ہے, بس باتیں کرتے ہیں نا آپ, وہ پوری کرتے ہیں. وہ اور سوال کرو, جدائی سے بولو, جہاں چپتائی وغیرہ وغیرہ سب لوگ بولو. اب صاحب بولو. زندگی پہ راضی ہو جاؤ, بس کرو. ٹھیک ہے, کیا بننا ہے ہم نے, کتنا بڑا ہو جانا ہے, کتنا چھوٹا ہو جانا ہے. بڑے بڑے نیک نامی آخر میں ختم ہو جائیں گی. یعنی کہ بچا کو نہیں سکتا نا آپ کو. کاش آپ بن جاتے, بن نہیں سکتے. جانا ضرور ہے. اب کدھر جانا ہے؟ جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے, یعنی کہ ماں باپ کے پاس جانا ہے. بزرگوں کے پاس اپنے دادا شادا بیٹھے ہوں گے. کون کون لوگ ہوں گے؟ وہ کہیں دادا ہوگا, کہیں نانا نکل آئے گا, کہیں اور نکل آئے گا. خاندان کے بندے ہوں گے. بس خاندان کے بندے اللہ کے پاس پہنچ گئے کہ جب کچھ ہمارا جو ہے نا ٹبر وہاں پہنچ گیا, باقی کچھ لے کے ہم جا رہے ہیں. اتنی بات ہے, زندگی اتنی سی کہانی, باقی یہ سب کچھ نہیں رہے گا. ہاں وہاں پہ چائے شاہ ملے گی آپ کو. کمال کرتے بالکل ہوتی ہے. باقی اس طرح چائے چاہتے ہیں وہاں پہ لوگ, اور ان کے لیے صبح صادق ہے. پتہ ہے اب یہ راز تو نے چھیڑ دیا. جو شخص جس طرح آپ کہتے ہیں یہ سی ایس پی افسر, آپ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں سی ایس پی افسر ہوتے ہیں. ان کو افسر بنانے سے پہلے ایک اکیڈمی میں ٹریننگ ہوتی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ سول سروس اکیڈمی ہے نا, ٹریننگ ہوتی ہے نا. ابھی یہ کون ہے؟ یہ تو کینڈیڈیٹ ہے, اکیڈمی ہے, ابھی یہ پڑھ رہے ہیں اور ریکروٹ ہے قسم کے. لیکن یہ کیوں یہاں پر ان کو ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ان کو آفیسر رہنا ہے, ڈپٹی کمشنر بنیں گے. یہاں پر ان کو تعلیم ہو رہی ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے. آپ کیا سمجھے بات؟ اللہ کے علم میں ہے, اس کے ارادے میں ہے, اس کے فیصلے میں ہے. کیا ہے؟ علم میں ہے, ارادے میں ہے, فیصلے میں ہے. جس کو جنت میں لے کے جانا ہے اس سے دوستی والا کام نہیں کراتا. وہ جنت میں لے جانا ہے, دوستی والا کیوں کام کرائے گا؟ جس نے دونوں میں جانا ہے اس سے جنت والا کام نہیں ہو سکتا. اس لیے جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں وہ یہیں سے شروع ہو گئے جنت. آپ سمجھ رہے؟ تو یہاں سے جو آدمی جنتی کام کر رہا ہے وہ جنت میں ہی ہے. اس لیے وہ کچھ لوگ کہہ گئے کہ جنت یہی ہے. آج اگر تمہارا ارادہ غلطی چھوڑنے کا ہو گیا, گناہ چھوڑنے کا ہو گیا, ظلم چھوڑنے کا ہو گیا, وعدہ پورا کرنے کا ہو گیا, تم جنت میں ابھی داخل ہو گئے. دیر کو نہیں ہے. کب داخل ہوئے؟ آج ہی داخل ہو گئے. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جب جس کو لے جانا ہے یہیں سے اس کے آداب سکھائے گا. کہاں سے سکھائے گا؟
جہاں جو فسادی ہے دیکھو پھر گالی دیا میں نے، پھر اس کو بدلے میں یہ جنت میں جائے گا؟ جنت وہ مقام ہے جہاں تمہارا کوئی مخالف نہیں ہے. زندگی میں مخالفت کرنے والا جنت میں نہیں جاتا. یہ بات سمجھے؟ کیونکہ وہاں تو سارے اللہ کے سامنے روبرو ہیں، کوئی کسی کا مخالف نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے؟ کچھ یہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے سامنے ہے. وہ اللہ کے ہاں کوئی بدلے بیچ یہ سنی کا مضمون ہونا ہے، وہاں تو اللہ ہی اللہ ہے. تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا یہ سنی سے نکل کر وہ یہیں سے جنت میں چلے گئے. کہتے ہیں آپ کا مخالفوں کے نام بتاؤ ذرا، ایک وقت آگے دعا کا یا بد دعا کا تھی دشمن نام لکھاؤ جی، ان کو پھر نار کرنا ہے. کہ میرا دشمن ہی کون یہی جنت کے آواز. اچھا تھی کوئی تقاضا کرو جو چیز ہم چاہیے آپ کو، کتنے پیسے چاہیے، کوئی پلاٹ فلاٹ پیسے پوچھا، کہتے میری میں تو راضی ہوں جو کچھ ہے ٹھیک ہے، یہ بھی جنت ہی چلے گئے. کوئی کسی کے خلاف بات کہتے کوئی نہ، اب بتا بڑی تکلیف دے گا وہ آدمی، کہتے بھائی کوئی تکلیف نہیں ہے، جنت بھی چلے گئے. جنتیوں کو یہیں سے پہچانا. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے زندگی جو ہے وہ سخت گزارا کرتا جا رہا ہے بیچارہ اور ٹربل میں ہے، آگے جا کے جنت میں چلا جائے گا. الگ زندگی ہوگی نا، وہ زندگی اس کے ساتھ سیکوینس میں ہے. نہیں بات سمجھے؟ کہ یہاں بیچارہ کو زندگی جو ہے تلخ گزار رہا ہے، ڈسپلن کی گزار رہا ہے، وہ بیچارہ اپنے آپ کو سیریل بنا دیا، آگے جا کے جنت میں شاش ہو جائے گا، فٹافٹ ہی 4 سال شادیاں کر لے گا. کدھر سے کر لے گا؟ یہ زندگی جہاں سے چلتی، کہاں سے چلتی ہے؟ یہ بابا صاحب کو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خواب دیکھا، بلکہ خواب یہ خواجہ نظام الدولہ نے دیکھا، ان کی بشارت حضور پاک کی کہ جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. من داخل هذا الباب فهو في الامن. جس بات داخل ہوا مطلب فهو في الجنت، بلکہ لفظ ہے وہ جنت میں چلا گیا. اس دروازے کا نام رکھ دیا جنتی گیٹ، بہشتی گیٹ. لوگوں کو بڑی مطلب شروع ہوگی بات کہ بابا صاحب اچھے فقیر آدمی ہے، جنتی بہشتی دروازہ یہاں لگا دیا، بہشت آ گیا ہے. کچھ وفد بنا کے گئے علماء آپ جیسے سیانے لوگ، کہ بابا صاحب مطلب آپ نے کمال کر دیا، بہشتی دروازہ یہاں ہی لگا دیا. آپ نے فرمایا یہاں نہ لگا تو آگے کدھر سے لگے گا؟ بہشتی دروازہ لگتا ہی ادھر ہے. کدھر لگتا ہے؟ یہی لگتا ہے. اب آپ تم بتاؤ تم کون سے دروازے پہ ہو؟ وہ آدمی جو یہ دروازے پہ کھڑا ہے کہ 2 بندے میں نہیں جانے دینے، تو وہ خود ہی نہیں جائے گا. اب تم دیکھو کہ تمہارے دل کے بہشت میں کچھ بندے غیر کر لیے، تم نے غیر کر دیے ہیں، نہیں جاؤ. سارے آنے دو، وہ بھی آ جائے گا. پتہ بات کیا ہے مشکل کا آئے گا نا. آپ یہ کہو آنے دو، اس کو بھی کہو آنے دو. تو تھی کیوں بولے ہو؟ اقبال سے پوچھ رہا تھا تھی بھی آنے دو. اچھا چلو ان کو بولتے نہیں بولنے دو، رشتے داری ہے نا، آنے دو سب کا. بس یہ ہے جنت. جنت کیا ہے؟ ایٹ پیس ود ایوری ون. کیا ہے؟ ایٹ پیس ود ایوری ون. ہر ایک کے ساتھ امن، ہر ایک کے ساتھ صلح. بس جنت کا کہاں سے مقام شروع ہوتا ہے؟ زندگی سے. جس شخص کو حضور پاک کی محبت عطا ہوگی وہ کدھر جائے گا؟ جنت یہی آئے گی. اور کیا ہے؟ یہی جنت ہے. یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر. یہ تو شعر بن جائے گا. کیا مصرع ہے؟ یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر، اور دوزخ یہی دنیا ہے جو آرام نہیں. آپ سے بات سمجھائی؟ یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر، اور دوزخ یہی دنیا ہے جو آرام نہیں. ادھر سے آرام نہیں ہے تو کدھر جا رہے ہو؟ اسی کو بتاؤ. کہتے بے چین ہوں، اضطراب ہے، پریشان ہوں، بس سمجھ نہیں آتی اللہ ہے کہ نہیں. بیوقوف تو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو کیا کرتا جا رہا ہے؟ وہ تو وجود ہی وجود ہے. آپ نے آپ کا خیال رکھو. لو آج آپ کو بڑی آسان سی باتیں بتائیے. اپنا خیال رکھو. زندگی ماں باپ مل جائے نا چھوڑو نہ، قابو کر جاؤ. کہتے آپ کدھر جاتے ہیں؟ تو ایسا نہ کرنا جیسے وہ پٹھان نہیں کیے تھے پشاور میں. پشاور کو شاہ صاحب مل گئے، سید پیر صاحب، انہوں نے بڑی خدمت سے کی پٹھان نے. اور پیر صاحب ہم جا رہے ہیں، کہتے کدھر جاتا ہے؟ تو سید ہمارا پیر ہے، آپ سے یہاں ہی قبر بنائے گا، ہم یہ تمہارا مقبرہ بنائے گا، ادھر ہم تمہاری پوجا کرے گا، ہم کدھر جانے دے گا؟ ایسا نہیں کرنا. ماں باپ کے ساتھ ہو رہی ہے خدمت کر لو، وہ یہی جنت ہے. کیا کر لو؟ جتنی خدمت کروانا ان کے حق سے زیادہ، ان کے تقاضے سے زیادہ. بس یہ بالکل مطلب جنت ہے. اولادوں کے ساتھ شفقت جنت ہے. اولاد کو دین سکھانا جنت ہے. ایٹ پیس ود ایوری ون جنت ہے. بس دریا کی ندی کی روانی کے ساتھ ساتھ جھگڑا کیے بغیر کناروں کے ساتھ
چلتے جاؤ، سفر کرتے جاؤ، کہتے آگے جانا ہے، ایکسلشیئر، آگے جانا ہے، یہاں نہیں رہنا، آگے جانا ہے، بس چلتے جاؤ اللہ کے نام پر، بس صلح صفائی کے ساتھ کام رکھ لو. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، میں خوش رہا کرو اور آباد رہا کرو، ہر چیز مکمل ہے. دین بہت آسان چیز ہے، بہت آسان چیز ہے. دین کتابوں کا نام نہیں ہے، سیدھا بات نہیں. دین کیا ہے؟ کتابوں کا نام نہیں ہے، لیکچر کا نام نہیں ہے، موجود لمحے کا نام ہے. ایک لمحے کا نام. کیا لمحہ؟ یہ تم دیکھ رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کہ اس نے تمہیں دیکھنے نہیں دیا. بینائی کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرے شکر ہے کہ چاند نکلا، تارے نکلے اور مجھے دیکھنے کی توفیق دی ہے. پورا دین ہے. کیا ہے؟ پورا دین ہے. یا اللہ مطلب مہربانی ہے کہ ہمیں چاند تارے نظر آ رہے ہیں، تو نے بنائے اور ان کو دیکھنے کے لیے میری آنکھ بنائی، تیرا ہزار بار شکر ہے. بس یہ پورا دین ہے، مکمل دین اسلام ہے. یا رب العالمین تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمارے حضور پاک مطلب ہے کہ ہمیں امت سے پیدا کیا، بڑا تیرا شکر ہے. آپ تو رحمت اللہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے اور ہم تو امتی ہے ٹھہرے. رحمت ہی رحمت ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرو، حضور پاک کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے اللہ کا راہ دکھایا. اللہ کا شکر ادا کرو، حضور پاک کی شفاعت ادا کرو. بس یہ سارا کھیل یہی ہو جائے گا. کتابوں کا نہ کتابیں نہ پڑھا کرو. میں وہ کتابیں سے منع کر رہا ہوں. ہاں ایسے نہیں کتابیں پڑھتے جانا پڑھتے جانا کوئی ختم ہی ہو جائے گا، عمل ہی ختم ہو جائے گا. لاس دعا کر لو جتنے حاضرین ہو، ایک دعا کر لو اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہت اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال زندگی عطا کرے. خوشحال کا مطلب ہے کہ آپ اس حال میں خوش رہو، اس سے بہتر بھی حالات پیدا ہو جائیں. اچھا اور بھی اچھے حالات ہو جائیں. ملک کے لیے دعا کرو کہ ملک کے اندر کوئی تضاد اور فساد نہ ہو اور ملک جو ہے وہ قائم دائم رہے. اور یا رب العالمین اس ملک پر تھوڑی نگاہ کرم کر، اور جہاں انسانی نے مشکل ڈالی ہے، انسانوں نے مشکل ڈالی ہے، تو اپنی طرف سے اسے آسان کر دے، کیونکہ تو ہی کر سکتا ہے، بندہ اب نہیں کر سکتا. اس لیے یا رب العالمین رحم فرما، کرم فرما، سب کو آسانیت عطا فرما یا رب. اور دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما یا رب العالمین، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے آباد فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.